أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ اور نہ حرمت والے مہینوں کو، اور نہ حرمت والے مہینوں کو، وَلَا الْهَدْيَ اور نہ قربانی کے جانوروں کو، وَلَا الْقَلَائِدَ اور نہ ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں، جن کے گلے میں نشانی پٹے ڈالے گئے ہیں، وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ اور نہ ان کو جو بیت اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اور تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا اور تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ تم ان کو روک دو مسجد حرام سے، کہ تم ان کو روک دو مسجد حرام سے، یہ کہ تم زیادتی کرنے لگو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور تعاون نہ کرو گناہ اور ظلم کے کاموں میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے بھی چند چیزوں کا جاننا، واقعات اور پس منظر کا جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا مدینہ تشریف لانے کے بعد کہ پیارے آقا عمرہ فرما رہے ہیں، حضور نے عمرے کا ارادہ کر لیا اور اعلان بھی کر دیا کہ جو عمرہ کرنا چاہے وہ ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر آ کر مشرکین نے روک دیا، مکہ والوں نے روک دیا، اجازت نہ دی، بڑی کڑی شرائط اس معاہدے میں طے پائیں اور یہ بھی طے پایا کہ اس سال بغیر عمرہ کیے احرام کھول دیں اور واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں ساتھ ہتھیار بھی نہ لائیں، 2-3 دن ٹھہریں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ ایسی شرائط تھیں جن کا تسلیم کرنا بظاہر مسلمانوں کی عزت کے خلاف تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب مطمئن ہو کر واپس ہو گئے اور اگلے سال مسلمانوں نے انہی شرائط کے ساتھ عمرۃ القضاء ادا کیا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں جو انہوں نے عمرے سے روکا تھا، مشرکین کی سخت نفرت ان کے دلوں میں پیدا کر دی۔ اور دوسری بات، ایک کافر حکیم ابن ہند اپنا مال تجارت لے کر مدینہ آیا اور مال فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان اور آدمی باہر چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور منافقانہ طور پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا، بذریعہ وحی حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک شخص آئے گا جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا، اور تو آپ نے فرمایا یہ کفر سے آیا ہے اور واپس بھی کفر سے لوٹے گا۔ یہ حضور کی مجلس سے اٹھ کر گیا اور مدینہ کے باہر مدینہ والوں کے جانور چر رہے تھے، ان کو ہمکا کر لے گیا۔ صحابہ کو اطلاع کچھ دیر سے ملی تو وہ اس کا پیچھا کیا لیکن اس کو پا نہ سکے، تو یہ مسلمانوں کے جانور لے کر چلا گیا اور
بعد میں جب مسلمان عمرے کے لیے گئے اگلے سال قضاء کے لیے، تو دیکھا کہ یہ حتیم ابن ہند انہی جانوروں کو قربانی کے لیے لے کر آ رہا ہے جو جانور یہ مسلمانوں کے چرا کر لے گیا تھا، ہنکا کر لے گیا تھا، انہی جانوروں کو لے کر یہ حتیم ابن ہند وہ عمرے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جب صحابہ کرام کو اپنے جانور نظر آئے کہ جانور ہمارے ہیں، قبضہ اس نے غاصبانہ طور پر کیا ہے اور ہنکا کر لے گیا ہے، تو انہوں نے اپنے جانور چھیننا چاہے کہ اس کو چھین لیا جائے اور اس کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح جب مکہ فتح ہو گیا، صحابہ کرام اور مسلمان مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہو گئے، تو یہ مکہ والے وہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو عمرے سے روکا تھا، یہاں سے نکالا تھا۔ شروع میں مشرکین کو چونکہ نکالا نہیں گیا تھا تو وہ آزادانہ طور پر اپنے طریقے سے حج عمرہ کرتے تھے، تو صحابہ کرام کے دلوں میں وہ حدیبیہ والا انتقام سامنے تھا، تو انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں آزاد نہیں کرنے دیا اور ہمیں روکا تو ہم ان کو کیوں آزاد چھوڑیں۔ بہرحال اس طرح کے واقعات پیش آئے، جس کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل کی گئیں اور اس میں مسلمانوں کے لیے اہم ہدایات ارشاد فرمائی گئیں۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے دین کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کے تقدس کو پامال کرنا، ان کی عزت کو پامال کرنا، اس کو حلال نہ سمجھو۔ جیسے نماز ہے، اذان ہے، حج ہے، سنت کے مطابق داڑھی ہے، اور اسی طرح مسجد ہے، دیگر جتنے بڑے بڑے امور ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پورے دین کے جتنے بھی فرائض، واجبات، سنتیں ہیں، حدود ہیں، یہ ساری شعائر اللہ کے اندر شامل ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ فرمائے گی کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے دین کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور یہ بے حرمتی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی سرے سے جو شعائر اللہ ہیں، جو دین کے احکامات ہیں، آدمی ان کو نظر انداز کر دے، سرے سے ان پر کچھ عمل نہ کرے۔ اور ایک بے حرمتی یہ ہے کہ ادھورا عمل کرے، کچھ نہ کرے، مرضی کا کرے، مرضی کا چھوڑ دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان حدود سے انسان تجاوز کرنے لگ جائے۔ قرآن پاک نے تینوں صورتوں سے منع کر دیا، حدود اللہ کو، شعائر اللہ کو نظر انداز بھی نہیں کرنا، ان کو ادھورا بھی نہیں کرنا ہے، اور ان سے تجاوز بھی نہیں کرنا ہے، تینوں صورتوں سے منع کیا گیا۔ اور اللہ کے دین کے جتنے احکامات ہیں ان کی بے حرمتی سے روکا گیا ہے اور ان کا ادب دل میں موجود ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح حلال نہ سمجھو حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال کرنے کو، جو ذی قعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان کے تقدس کو بھی پامال مت کرو۔ ان مہینوں کے اندر اعمال کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے لیکن گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور ان مہینوں میں جو آدمی عبادات بجا لاتا ہے، اللہ مزید اگلے مہینوں میں بھی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ان مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اور پہلے 2 قسم کے احکام تھے، ایک تو یہ کہ ان مہینوں میں جہاد، جنگ کچھ بھی نہیں کرنا، اقدام نہیں کرنا، اور دوسرا ان مہینوں میں ثواب زیادہ ہوتا تھا۔ ایک حکم بعض علماء کے نزدیک اب منسوخ ہو گیا، وہ ہے جہاد کا حکم، کہ اب ان مہینوں میں جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو فرمایا حرمت والے مہینوں کا بھی خیال کرو۔ ہدی ان جانوروں کو کہتے ہیں جو بیت اللہ شریف کی طرف حج والے بطور قربانی کے لے جاتے ہیں، ان کو ہدی کا جانور کہتے ہیں، اور قربانی کا جانور بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور القلائد ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جن کے گلے میں بطور علامت کے پٹا ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکے عام تھے اور اسی طرح چھینا جپٹی عام تھی، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن اس وقت کے جو چور تھے اور اس طرح ڈاکو تھے
وہ بھی بیت اللہ کی طرف جانے والے جانوروں کو نہیں چھیڑتے تھے، کسی کے ذاتی جانور ہوتے ان کو چھین لیتے، لیکن جن جانوروں کے اندر قربانی کے آثار پائے جاتے، نشانات، تو ان کو وہ بھی نہیں چھیڑتے تھے۔ اس لیے بطور نشان کے ان کے گلوں میں ایک پٹا سا ڈال دیا جاتا تھا جو علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور بیت اللہ شریف کی طرف بطور قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اس کے تقدس کو بھی پامال نہ کرو۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان جانوروں کو وہاں تک پہنچنے سے روک لیا جائے، یا ان کو چھین لیا جائے، یا ان سے سواری کا یا دیگر کسی قسم کا کام لیا جائے، اس سے بھی منع فرما لیا گیا۔ اور آگے فرمایا جس طرح عرض کیا کہ حتیم ابن ہند آیا، مسلمانوں کے جانور ہنکا کر لے گیا، اور بعد میں انہی جانوروں کو لے کر عمرے کے لیے آ رہا تھا، تو ادھر صحابہ کرام بھی تھے تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے چھینے ہوئے جانور اور یہ اس کو آ کر قربانی کے لیے لا رہا ہے، لیکن اپنے ذام کے مطابق وہ بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی چاہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ بیت الحرام، بیت اللہ شریف کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے خیال کے مطابق وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان کو بھی مت روکو، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ اور حالت احرام میں اور حرم شریف میں چونکہ شکار منع تھا، تو فرمایا جب تم حلال ہو جاؤ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم شکار کر سکتے ہو۔ اسی کو فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو اب تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کو مسجد حرام سے روک دو زیادتی کرتے ہوئے۔ یہ اس وقت تک کی بات تھی جب تک کہ مشرکین کو وہاں سے نکالنے کا حکم نہیں تھا۔ بعد میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد تو مشرکین کو نکال دیا گیا۔ پہلے فرمایا کہ ان کی تمہارے ساتھ دشمنی تھی، حکم شرعی نہیں ہے ان کو نکالنا، تو تم دشمنی کی وجہ سے ان کو مسجد حرام سے نہ روکو، بلکہ یہ تمہاری طرف سے زیادتی شمار ہو جائے گی، اور اس بات سے بھی مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ ایک ضابطہ بیان فرما دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فرمایا قرآن پاک کے جتنے آیتیں ہوتی ہیں اکثر اپنے شان نزول کے اعتبار سے خاص ہوتی ہیں، لیکن ان کا حکم عام ہوتا ہے جس میں زندگی کے رہنما اصول موجود ہوتے ہیں۔ تو اصل تو یہ آیت اس پس منظر میں اتری ہے کہ دیکھو گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، لہٰذا جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو تعاون مت کرو۔ لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا اہم ضابطہ بیان فرما دیا جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مدنی الطبع بنایا ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان مل جل کر رہ سکتا ہے، تنہا نہیں رہ سکتا ہے۔ مدنی الطبع ہے، جانوروں کی طرح، حشرات الارض کی طرح یہ اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ اپنے سارے کام تنہا انجام نہیں دے سکتا ہے، جیسے غلہ اگانا، اس سے آٹا نکالنا، اور تمام سبزیاں خود پیدا کرنا، اور اس طرح زندگی کے دیگر چیزیں ان کو خود پیدا کرنا، یہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، وہ سارا نظام زندگی خود نہیں چلا سکتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کا محتاج ہوگا، ایک چیز میں کسی ایک کا محتاج ہوگا، دوسرے میں کسی دوسرے کا ضرورت مند ہوگا، تیسری چیز میں کسی اور کا ضرورت مند ہوگا، گاڑی میں، آنے جانے میں، کھانے پینے میں، دیگر چیزوں میں انسان دوسری جگہوں سے اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے۔
تو بغیر تعاون کے تو دنیا میں گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ نے دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار ہو، وہ غریب مزدور کا محتاج ہے محنت اور مشقت کے کاموں میں، اور اسی طرح غریب آدمی وہ محتاج ہے امیروں کا کہ اس کی وجہ سے اس کو مزدوری ملے گی اور اس کا کام اس طرح سے چلے گا۔ اور اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں پیشے ڈال دیے۔ اگر حکومت کے ذمے لگا دیا جاتا، یا برادریوں کے بڑوں کے ذمے لگا دیا جاتا، یا کسی علاقے والوں کے ذمے لگا دیا جاتا کہ تم کام تقسیم کرو، ایک آدمی سے کہا جاتا کہ تم بڑھئی کا کام کرو، دوسرے سے کہا جاتا تم خاکروب ہونے کا کام کرو، تیسرے سے کہا جاتا تم موچی کا کام کرو، تو کبھی بھی کوئی انجام نہ دیتا۔ لیکن اللہ نے کیسے تقسیم کر دی ہے، اللہ کا کیسے نظام ہے کہ ہر آدمی اپنے پیشے میں محنت سے لگا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر پورا زور لگا دیتا ہے، اپنے کام کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسانوں کی طرف سے یہ پیشے تقسیم ہوتے تو کوئی کام بھی سلیقے کا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کام تقسیم کر دیے، ہر آدمی اپنے کام کو محنت سے لگن سے لگا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے جس کے ذریعے سے انسان دوسروں سے اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ اگر انسان سوچے ایک وقت میں انسان جو کھانا کھاتا ہے اس میں انسان کتنی چیزوں کہاں کہاں سے ہو کر وہ آئی ہے، ان چیزوں کے پیچھے کتنے انسان کار فرما ہیں، ان کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے۔ یہ ایسا نظام اللہ نے بنایا کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کا دنیا میں محتاج ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے الملل والنحل، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ پہلے آبادی کم تھی تو انسان مل جل کر رہتے تھے، پھر تھوڑی زیادہ ہو گئی تو مشرق مغرب شمال اور جنوب 4 سمتوں کے لوگ 4 سمتوں میں تقسیم ہو گئے۔ مشرق والے ایک قوم بن گئے، مغرب والے ایک قوم بن گئے، شمال والے ایک بن گئے، جنوب والے ایک بن گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو آبادیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، تو پھر خاندان وجود میں آ گئے، کیونکہ مشرق مغرب اور شمال جنوب تو ہو نہیں سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان اور نسب کا نظام چلا دیا، عرب کو الگ بنا دیا، عجم کو الگ بنا دیا، عرب کے اندر قبائل بنا دیے، بنو ہاشم ہیں، یہ بنو تمیم ہیں، یہ بنو خزاعہ ہیں، اور عجمیوں کے اندر بھی کئی انصاب اللہ نے بنا دیے تاکہ یہ سارا نظام دنیا چلتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کا نظام ایسا ہے۔ اور پھر قرآن کا یہ اصول کتنا خوبصورت ہے کہ تعاون کی بنیاد نیکی اور تقوی ہے، رنگ اور نسل نہیں ہے، قوم اور زبان نہیں ہے، مشرق اور مغرب کا ہونا نہیں ہے، بلکہ فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی کے اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ جیسا کہ دنیا میں بہت سارے برے کام ہوتے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت ہے، نا انصافی ہے، ظلم ہے، تو ان کاموں کے اندر تعاون سے روک دیا گیا تاکہ ان جرائم کی روک تھام ہو، اور نیکی کے کاموں میں تقوی اور تعاون کا حکم ارشاد فرمایا گیا، گویا کہ اصل بنیاد وہ تقوی کو قرار دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ظلم میں شامل ہو جاؤ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھے نیکی کا کام بتانے والا، تقوی کے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے خود وہ کام کیا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پر نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کسی کو گمراہی یا گناہ کی طرف بلایا تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے گناہ میں مبتلا ہوئے ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
اور بڑا سخت ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں من مشى مع ظالم لیقویہ فقد خرج وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کو چلا اور وہ جانتا تھا کہ یہ شخص ناحق ہے، یہ ظالم ہے، حضور فرماتے ہیں ایسا آدمی تو اسلام سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز آواز دی جائے گی، کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات اور قلم کو درست کیا ہے وہ بھی سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے، جنہوں نے ظالموں کو قلم اور دوات بھی فراہم کیا ہوگا۔ بہرحال یہ اسلام کا ایک قانون ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ آج کل ایک بڑی غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کو پھیلانا صرف حکومت کا کام ہے، جرائم کو روکنا صرف حکومت کا کام ہے۔ بے شک اصل میں تو یہ حکومتوں ہی کا کام ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں، گناہوں سے وہ روکیں۔ شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں اسلامی حکومت اور خلفاء کا کام ہے کہ ان کا ایک مستقل شعبہ ہو، شعبہ امر بالمعروف، جو یہ بتائے کہ بھائی دنیا میں جتنی اسلامی سلطنت ہے وہاں ساری نیکیاں عام ہوں گی، اور شعبہ نہی عن المنکر کے افراد ہوں گے، کسی غیر شرعی کام کو اپنی خلافت کی حدود میں نہیں ہونے دینا۔ اسی طرح شعبہ اقامت صلاۃ ہو، شعبہ ایتاء زکوٰۃ ہو، اور اس طرح کے دیگر شعبے یہ اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور اس کے اگر ایسا ہو جائے تو ملک میں اور شہر میں کوئی بے نمازی نہیں بچے گا۔ ایک وقت مقرر ہو جائے نمازوں کا، اذانوں کا، پورے شہر کے اندر ایک وقت کے اندر اذانیں ہوں، ایک وقت کے اندر نمازیں ہوں، ہر شہر کا وقت تقریباً ایک ہوتا ہے، تو الگ الگ شہروں میں وقت مقرر کر دیا جائے تو سارے لوگ نمازی بن جائیں، سارے جرائم کو روک دیا جائے اگر حکومت اپنی ذمہ داریوں پر آ جائے اور شعبہ امر بالمعروف کو متحرک کر دے اور شعبہ نہی عن المنکر کو۔ یہ اصل کام تو حکومت کا ہے، لیکن عوام کا یہ سمجھنا کہ ہم بالکل بری الذمہ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ ایک تو قرآن کا حکم عام ہے، سب کو فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور دوسری بات یہ کہ خود پیارے آقا نے ارشاد فرما دیا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جتنے اداروں کے بڑے ہیں، دفاتر کے بڑے ہیں، گھروں کے بڑے ہیں، اور یا اس طرح کسی کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، اور حدیث پاک میں وضاحت ہے مرد اپنے گھر میں نگران ہے، اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت شوہر کے گھر پر اور بچوں پر نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قرآن و سنت نے اس ذمہ داری کو عام کر دیا ہے اور ہر ایک سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے نیکی اور تقوی کی ترغیب دینا اور تعاون کرنا، اور گناہ کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرنا، جہاں اصلاً حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں قرآن و سنت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری بھی اس میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا اللہ سے ڈرو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔